یہ اس پر امید زمانے کا ذکر ہے جب انہیں کتابوں کی دکان کھولے 2-3 مہینے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کے ہونٹوں پر ہر وقت وہ دھلی منجھی مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی جو آج کل صرف ٹوتھ پیسٹ کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں ان کی باتوں میں وہ اڑ کر لگنے والا جوش اور ولولہ تھا جو بالعموم انجام سے بے خبر سٹے بازوں اور نو مسلموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دکان کیا تھی؟ کسی بگڑے ہوئے رئیس کی لائبریری تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے چن چن کر وہی کتابیں دکان میں رکھی ہیں جو خود ان کی پسند تھیں اور جن کے متعلق انہوں نے ہر طرح اپنا اطمینان کر لیا تھا کہ بازار میں ان کی کوئی مانگ ہے نہ کھپت۔ ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ نے دکان میں قدم رکھتے ہی اپنی تمام ناپسندیدہ کتابیں اس خوش سلیقگی سے یکجا دیکھیں تو ایک دفعہ اپنی پرانی اینک پر اعتبار نہیں آیا، اور جب اعتبار آ گیا تو الٹا پیار آنے لگا۔ اپنے مخصوص کھٹ میٹھے لہجے میں بولے، یار اگر عام پسند کی بھی 2-4 کتابیں رکھ لیتے تو گاہک دکان سے اس طرح نہ جاتے جیسے سکندر دنیا سے گیا تھا، دونوں ہاتھ خالی۔ تاجرانہ تبسم کے بعد فرمایا، میں صرف معیاری کتابیں بیچتا ہوں۔ مصیبت یہ تھی کہ ہر کتاب اور ہر مصنف کے متعلق ان کی اپنی رائے تھی، بے لاگ اور اٹل، جس کا اظہار و اعلان بالجہر وہ بمنزلہ دینی فرض سمجھتے تھے۔ چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے گاہک کو کتاب خریدنے سے جبراً باز رکھا کہ اس سے اس کا ادبی ذوق خراب تر ہونے کا اندیشہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کتب فروش کم اور کتب نما زیادہ تھے۔ کبھی کوئی خریدار ہلکی پھلکی کتاب مانگ بیٹھتا تو بڑی شفقت سے جواب دیتے، یہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کر سیدھے ہاتھ کو مڑ جائیے، پلے نکڑ پر چوڑیوں کی دکان کے پاس ایک لیٹر باکس نظر آئے گا، اس کے ٹھیک سامنے جو اونچی سی دکان ہے، بچوں کی کتابیں وہیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اب تک یاد ہے کہ ایک صاحب کلیات مومن پوچھتے ہوئے آئے اور چند منٹ بعد مولوی محمد اسماعیل میرٹھی مرحوم کی نظموں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے ان کی دکان سے نکلے۔ ایک دن میں نے پوچھا، اختر شیرانی کی کتابیں کیوں نہیں رکھتے؟ مسکرائے، فرمایا وہ نابالغ شاعر ہے۔ میں سمجھا شاید مائنر پوئٹ کا یہی مطلب سمجھتے ہوں۔ میری حیرانی دیکھ کر خود ہی وضاحت فرما دی کہ وہ وصل کی اس طور پر فرمائش کرتا ہے گویا کوئی بچہ ٹافی مانگ رہا ہے۔ اس پر میں نے اپنے ایک محبوب شاعر کا نام لے کر کہا کہ بیچارے ہوش خلیج آبادی نے کیا خطا کی ہے، ان کے مجموعے بھی نظر نہیں آتے۔ ارشاد ہوا کہ اس ظالم کے تقاضائے وصل کے یہ تیور ہیں گویا کوئی قابلی پٹھان ڈانٹ ڈانٹ کر ڈوبی ہوئی رقم وصول کر رہا ہے۔ میں نے کہا، مگر وہ زبان کے بادشاہ ہیں۔ بولے، ٹھیک کہتے ہو، زبان ان کی گھر کی لونڈی ہے اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ عاجز ہو کر میں نے کہا، اچھا یوں ہی صحیح، مگر فانی بدایونی کیوں غائب ہیں؟ فرمایا، ہش، وہ نرے مصور غم ہیں تو مہدی مصور بنت عم، واللہ وہ انشائیہ نہیں نسائیہ لکھتے ہیں۔ بالآخر میں نے ایک جانے پہچانے پروفیسر نقاد کا نام لیا، مگر پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے فاضل پروفیسر کے والد بزرگوار کو لکھنؤ کو نکلؤ اور مزاج شریف کو مجاز شریف کہتے سنا تھا۔ چنانچہ اس پدرانہ نااہلی کی بنا پر ان کے تنقیدی مضامین دکان میں کبھی بار نہ پا سکے۔ یہی نہیں، خود پروفیسر موصوف نے ایک محفل میں ان کے سامنے غالب کا ایک مشہور شعر غلط پڑھا اور دوہرے ہو کر داد وصول کی۔ سو الگ۔ میں نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بولے، فرق کی ایک ہی رہی، میرن صاحب کا قصہ بھول گئے، کسی نے ان کے سامنے غالب کا شعر غلط پڑھ دیا، تیوریاں چڑھا کر بولے، میاں یہ کوئی قرآن و حدیث ہے جیسے چاہا پڑھ دیا۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ بہت سی کتابیں وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ان کو سخت ناپسند تھیں اور ان کے مصنفین سے وہ کسی نہ کسی موضوع پر ذاتی اختلافات رکھتے تھے، لیکن معدود چند مصنفین جو اس معتوب و مغضوب زمرے سے خارج تھے ان کی کتابیں دکان میں رکھتے ضرور تھے، مگر کوشش یہی ہوتی کہ کسی طرح بکنے نہ پائیں، کیونکہ وہ انہیں بے حد پسند تھی اور انہیں سنگوا کر رکھنے میں عجیب روحانی لذت محسوس کرتے تھے۔ سنی سنائی نہیں کہتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوان غالب مصور دکان میں مہینوں پڑا رہا، محض اس وجہ سے کہ ان کا خیال تھا کہ دکان اس کے بغیر سونی سونی معلوم ہوگی۔ مرزا کہا کرتے تھے کہ ان کی مثال اس بد نصیب قصاب کی سی ہے جسے بکروں سے عشق ہو جائے۔
کتابوں سے عشق کا یہ حال تھا کہ عین بوہنی اور بکری کے اوقات میں بھی مطالعے میں کمر کمر غرق رہتے۔ یہ کمر کی قید اس لیے لگانا پڑی کہ ہم نے آج تک انہیں کوئی کتاب پوری پڑھتے نہیں دیکھا۔ مرزا اسی بات کو یوں کہتے تھے کہ بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو انہیں اپنے کو ان سے پڑھوا سکی ہیں۔ یہی نہیں، اپنے مطالعے کی ٹیکنیک کے مطابق رومانوی اور جاسوسی ناولوں کو ہمیشہ الٹا یعنی آخر سے پڑھتے تاکہ ہیروئن کا حشر اور قاتل کا نام فوراً معلوم ہو جائے۔ ہر کہیں سے 2-3 صفحے الٹ پلٹ کر پوری کتاب کے متعلق بے دریغ رائے قائم کر لینا اور پھر اسے منوانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بعض اوقات تو لکھائی چھپائی دیکھ کر ہی ساری کتاب کا مضمون بھانپ لیتے۔ مجھے یاد ہے کہ اردو کی ایک تازہ چھپی ہوئی کتاب کا کاغذ اور روشنائی سونگھ کر نہ صرف اسے پڑھنے بلکہ دکان میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ وہ کتاب کا سورق پڑھتے پڑھتے اونگنے لگتے ہیں اور اس عالم کشف میں جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کو مصنف سے منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے بیزار ہو